ایک خاص عمر تک عورت سے محبت کرنے کے لیے اس کا خوبصورت ہونا ضروری ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب اسے خوبصورت بنانے کے لیے محبت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا طریقہ ایجاد ہو جس سے مرد کی غلطی پر مرد برباد ہو اور عورت کی غلطی پر عورت۔ کہتے ہیں کہ جب عورت کسی مرد کے پاس آنا چاہتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس مرد کی پسند میں ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ زندگی میں دو چیزوں کی کمی انسان کو بہت اذیت پہنچاتی ہے، ایک رات کی نیند جو اگر پوری نہ ہو تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، اور دوسرا من پسند شخص اگر میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ عورت ایک ایسی مخلوق ہے جسے ایک ہی مرد بار بار دھوکہ دے تب بھی وہ کچھ ہی وقت میں اس پر پہلے والا یقین کر لیتی ہے۔ مرد کو جب کسی عورت سے محبت محسوس ہوتی ہے تو ابتدا بہت طوفانی ہوتی ہے، مگر در حقیقت یہ محبت نہیں ہوتی، ایک طرح کا چیلنج ہوتا ہے۔ عورت یہ محبت دے کر خود پر فخر کرنے لگتی ہے، در حقیقت مرد نے اپنی تلاش مکمل کرنی ہوتی ہے جو اس کے سامنے عورت کی شکل میں موجود ہوتی ہے۔ اور جب کسی سے بڑا دھوکہ ملنے کے بعد، پوری رات رو لینے کے بعد، سارے کے سارے خسارے اکیلے سمیٹ لینے کے بعد، اگر آپ کا دل اس شخص کو معاف کرنے پر راضی ہو جائے تو یہ دو باتیں ممکن ہیں: آپ کو اس سے عشق ہے یا آپ پاگل ہے۔ جو عورت آپ سے تعلق بنانے کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے، اس میں یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ آپ سے ہمیشہ نکاح کی بات کرے گی۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بہت محبت کرتا ہے۔ مرد کی محبت نوابل کی طرح ہوتی ہے، ادا ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ کون سا پرستی۔ اور عورت کی محبت کے نوابل بھی یوں ادا کرتی ہے گویا فرض ہو۔ عورت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، اتنی بڑی کہ وہ ایک مرد پیدا کرتی ہے۔ کبھی کسی کو یہ مت بتائے کہ اس کا ہونا آپ کے لیے کتنا ضروری ہے، خاموش رہے، امیدیں نہ لگائے، خدشات بڑھ جائیں گے، بے سکونی رگوں میں اذیت بن جائے گی۔ کبھی کسی کو اپنے جینے کی وجہ نہ بتائے۔ محبت میں پابندیاں نہیں لگائی جاتے، آزادی دی جاتی ہے۔ جو آزادی کے بعد بھی تمہارے ساتھ رہے وہ محبت ہے۔ غم کے اوقات میں سب سے مشکل عرصہ وہ ہوتا ہے جب آپ کا غم آپ اور آپ کے ہی درمیان ہوتا ہے۔ جب مان ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے وابستہ ہر چیز خود بخود ٹوٹ جاتی ہے، دل، رشتہ، اعتبار، یہاں تک کہ خود انسان بھی۔ جب کسی کو نصیحت کرنی ہو تو الفاظ اور انداز نرم اپنائے، مقصد دستک دینا ہو نہ کہ دروازہ توڑنا۔ زندگی تب اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے
جب آپ لوگوں کے نظریے اور تنقید کو نظر انداز کرنا سیکھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو آپ کو نہیں دے رہا ہے اس پر شکوہ کرنے کی بجائے اپنے دامن کو دے گے کہ جو نعمتیں آپ کو دی گئی ہے کیا آپ اس کے لائق اور حقدار ہے؟ انسان اتنا کم ضرب ہے، ایک خوشی کو لے کر ہمیشہ ہنس نہیں سکتا، پر ایک غم میں طویل عرصہ تک روتا رہتا ہے۔ خود غرض لوگ سائے کی طرح ہوتے ہیں جو روشنی میں تو نظر آتے ہیں مگر اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں ہے، بلکہ یہ عہد ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی اور میں نے اس کو نہیں دینی۔ انسان کو صرف انسان کی عادت ہی نہیں پڑتی، کبھی کبھی ان جگہوں کی بھی عادت پڑ جاتی ہے۔ جب سے کوئی اپنا روز گزرتا ہے پھر دوبارہ ان جگہوں سے گزرتے ہوئے دل اداس ہو جاتا ہے۔ ویرانی عجب طریقے سے دل پر ڈیرے ڈال لیتی ہے، نہ جانے کیوں جن سے ہم قریب ہو جاتے ہیں وہ ایک دم ہی جدائی کی خبر کیوں سنا دیتے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائے تو ان کو واپس سمیٹنا آسان ہوتا ہے، لیکن ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہذا بولنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھا کرے۔ دنیا کی ساری کامیابیاں سمیٹنے کے بعد بھی مرد اپنی من پسند عورت کے قدموں میں اپنی شکست تسلیم کر لیتا ہے۔ محبت نازک اندام ہوتی ہے اور نفرت سخت جان۔ محبت قلیل العمر ہوتی ہے اور نفرت طویل المیعاد۔ جب کبھی کوئی مرد کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے اس عورت کی بھوک مٹانے کا چسکا پڑ جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ آپ کتنے بھی خوش ہو یا کسی میں آپ کی جان بسی ہو، پر میری بات یاد رکھنا، کبھی اسے یہ مت کہنا میرا تمہارے بنا کوئی نہیں۔ لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد بعض دفعہ انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ جب انسان تنہائی کو پسند کرنے لگ جائے تو سمجھ لو کہ وہ لوگوں کی حقیقت جان چکا ہے۔